انگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، حقیقت بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کے بغیر دوسرا دین اپنائے وہ گھاٹا والوں میں سے ہے، قیامت میں وہ گھاٹا والوں میں سے رہے گا. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اصول ہے اور فروع ہے. اصول دین ہمیشہ ہم اس کے بیان میں ہے، اصول دین 5 ہے اور فروع دین 10 ہے. اصول دین 5 ہے، ان میں سے عام مومنین مومنات کی سمجھ میں جتنا آئے ہم بیان کر رہے ہیں. تو توحید کے بارے میں کچھ بیان ہو گیا اور عدل کے بارے میں بھی کچھ بیان ہو گیا. اب انشاءاللہ نبوت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کریں گے تاکہ سادہ لفظ نہ ہو جائے، یعنی کچھ معنی بھی سمجھ میں آ جائے عام مومنین مومنات کے. تو توحید سے مراد وہ ہے اور عدل سے مراد یہ ہے، نبوت سے مراد یہ ہے. اب نبوت کہتے ہیں ہم، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، سب گنتے ہیں. بڑے چھوٹے بچے سب یاد ہے، سب کو یاد ہے. اگر یہ یاد نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے. سب کو یاد ہے انشاءاللہ، وہ دہراتے رہتے ہیں. لیکن صرف دہرائے نہ، کچھ معنی بھی سمجھ میں آئے کہ ہم معنی بھی فی الجملہ، تاکہ عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، ایسے معنی ہم بیان کر رہے ہیں. نبوت نبع سے، نبی سے بنایا. نبوت معنی یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لا کے لوگوں کو پہنچانا، اس کو نبوت کہتے ہیں. اب نبوت کا معنی یہ ہو گیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اشخاص، کچھ اچھے لوگ، کچھ ایسی شخصیتیں جن کی مثال اس دور میں نہیں ہے، تو ایسے لوگ چن لیا اپنی طرف سے، اپنے وحی کو ان کے اوپر نازل کرے اور وحی کو لوگوں تک پہنچائے یا خود عمل کرے. اس کو نبوت کہتے ہیں. نبوت یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے نبی دنیا میں آئے ہیں یہ پیغام پہنچانے والے؟ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، لوگوں کو ہدایت کرے، لوگوں کو نصیحت کرے،
لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے ایمان کی روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جانے کے لیے یہ نبی آئے۔ اتنے انبیاء آئے، اتنے بھی نہیں ہے بلکہ اختلاف روایات میں 1,24,000 انبیاء جو مشہور و معروف ہے۔ علماء کے نزدیک روایت میں بھی بہت سے روایت میں آئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں نبی 1,24,000 ہے۔ اور بھی روایت ہے 1,44,000 بھی ہے۔ دوسری روایت میں ہے انبیاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ 1,44,000 ہے۔ اور جناب ابو ذر کی روایت ہے یا جناب سلمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ نبی کتنے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3,20,000 نبی بھیجے، 3,20,000 نبی بھیجے ہیں ان لوگوں کے ہدایت کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نجات کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آسمانی کتاب بھی صرف 4 نہیں ہے، آسمانی کتاب بھی 124 ہے۔ آسمانی کتاب 124 کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انبیاء کے اوپر، لیکن ان میں جو مشہور ہے وہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ یہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں مشہور ہے۔ اور صحف بھی، صحیفے بھی اللہ نے نازل کیا ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، تو جو تورات کے علاوہ صحف بھی نازل کیا ہے، اور بھی ہے روایتوں میں نازل کیا اللہ نے۔ لیکن آسمانی کتاب مجموعاً 124,000 ہے، 124 ہے، 1,000 نہیں، 124 کتابیں اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ 124 کتابیں ہر دور میں اس زمانے کے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو خلاصہ نبی دنیا میں روایت میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن مشہور و معروف ہے 1,24,000 ہے۔ یعنی انبیاء 1,24,000 کس لیے بھیجے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کے لیے، لوگوں کو کفر کی ضلالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ تو تمام انبیاء کا قول یہی ہے، فرمائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جائے گا اور فلاح پاؤ گے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھوانے کے لیے یعنی انبیاء آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ جو انسان جانور کی صفات ان انسانوں میں ہے، جانور کی صفات سے نکال کے انسانی صفات ان میں صفات سے آراستہ کرنے کے لیے انبیاء آ گئے ہیں۔ جو انبیاء ہے وہ احکام الہی کو یعنی احکام الہی کو لوگوں تک پہنچائے، ان میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر صرف وحی نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتا ہے یعنی اپنے احکام کو، اس نبی کے احکام کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے وہ انجام دیتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اگر جس نبی پر وحی نازل ہو جائے اور لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی حکم آ جائے، یعنی وحی بھی نازل ہو جائے، پہنچانے کے لیے بھی کہے، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔
رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانے والا، اور نبی بہت ہے لیکن رسول 313 سے بھی زیادہ ہے روایت میں، لیکن 313 کہتے ہیں اور رسول 313 ہے، یعنی وہ نبی جن پر وحی نازل ہو جاتا ہے اور وحی کو دوسروں کو پہنچانے کا بھی حکم ہے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ تو اولو العزم کتنے ہیں؟ اولو العزم جو بڑے رسول یعنی صاحبان عزم ہے، عزم یعنی پختہ ارادہ، جو پورے دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا پختہ ارادہ عزم ہے ان میں۔ وہ 5 ہے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم ہے۔ اولو العزم کا معنی یعنی پوری دنیا کو حکم الہی پہنچانے کے لیے ان میں پکا عزم ہے۔ تو اولو العزم کا دوسرا معنی یہ ہے پوری دنیا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی پوری دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے پوری دنیا، جنات و انسان سب کے لیے بھیجا گیا، ان کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم صرف 5 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو انسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کس پہ نازل کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ، اور تورات حضرت موسیٰ پہ نازل کیا، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا، زبور حضرت داؤد پر نازل کیا، اور فرقان یا فرقان کہو یا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اور قرآن شریف میں انبیاء 1,00,000 بنابر قول مشہور 1,24,000 ہے انبیاء۔ اگر 1,24,000 انبیاء ہے، کوئی ہے دنیا میں یہ 1,24,000 انبیاء کے نام جانے؟ نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء صرف اتنا تعداد کرتے ہیں۔ صرف قرآن مجید میں کتنے نبی کے نام ہے؟ قرآن میں 26 نبی کا نام ہے، یعنی 26 نبی کا نام قرآن میں ہے۔ کچھ انبیاء کا نام ذکر نہیں کیا ہے قرآن شریف میں، اشارتاً کہا ہے، جیسے شموئیل نبی، ارمیا، جناب خضر، ان کا صاف نام نہیں بتایا ہے قرآن میں، بلکہ قرآن نے اشارتاً ان انبیاء کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ ہے نبوت یعنی ہر انسان کو اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ 1,24,000 ان میں سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم ہے، اور سب سے آخری نبی اور افضل انبیاء، اشرف الانبیاء، تمام انبیاء میں بہتر نبی وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہمارے نبی اس زمانے کے نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نبی آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، نبی کو بھیجے دین و کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور مہذب بنائے لوگوں کو، یعنی اچھے اخلاق سکھائے۔
لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا، یعنی مقصد انبیاء کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا اور لوگوں کو حکمت دین و حکمت سکھانا، یہ انبیاء کا مقصد ہے، پورے انبیاء کا، تمام انبیاء کا مقصد یہی ہے، لیکن تھوڑے سے لوگوں نے مان لیا، ہر نبی کو تھوڑے لوگوں نے صحیح طریقے سے مان لیا، اکثر گمراہ ہو گیا۔ اکثر انبیاء کے امت پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی نازل کیا، مگر ہمارے آخری نبی الرحمہ رحمت للعالمین اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ان کے امت چاہے ان کے تابع ہو جائے، ان کے کہنا نہ مانے یا نہ مانے، دنیا میں عذاب نازل نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے مخصوصاً فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ اچھے اخلاق کو تمام کرے۔ مکارم الاخلاق یعنی اچھے اخلاق کو لوگوں میں پھیلائے اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے۔ ہمارے نبی کے اخلاق سے لوگوں نے مان لیا۔ ہمارے نبی اس طرح اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے دشمن کو بھی عیادت کرتے تھے۔ ایک وہ بڈھی کی کہانی ہے، پیغمبر اسلام کے اوپر سر پر وہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے سنا وہ بیمار ہو گیا تو پیغمبر اسلام عیادت کے لیے تشریف لے گیا۔ عیادت کے لیے تشریف لے گیا تو وہ ڈر گئی بڈھی، بدلہ لینے کے لیے آئے کیا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے عیادت کے لیے آئے۔ تو عیادت کے لیے آئے بولے تو اس نے کلمہ جاری کیا، کلمہ پڑھے، وہ دشمن نمبر 1 اور دوست نمبر 1 بن گئی۔ تو یہ ہے پیغمبر نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو اب یہاں تک نبوت کا معنی معلوم ہو گیا، یعنی 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس پر عقیدہ ہونا، اعتقاد ہونا واجب ہے، ہر مسلمان، ہر مکلف انسان پر، بالغ عاقل انسان پر واجب ہے۔ اگر یہ نبوت کو بھی اقرار نہ کرے ان کا اعمال صحیح نہیں ہے۔ اصول دین جتنے بھی ہے 5 ہے، 5 کے 5 کو اقرار کرے تو اعمال و عبادات صحیح ہے فروع دین۔ اگر 5 کے 5 اقرار نہ کرو اعمال و عبادات صحیح نہیں ہیں۔ تو کچھ سوالات ہے، اس پہلا سوال یہ ہے، آیا ہر انسان فتویٰ دے سکتا ہے دین میں؟ یعنی کسی بھی مسئلے میں، چاند کے مسئلے میں یا نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں فتویٰ دے سکتے ہر انسان؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ فتویٰ دینے کے بہت سے شرائط ہے، فتویٰ ہر انسان نہیں دے سکتے ہیں۔ فتویٰ دینے میں مذمت ہے دین میں، مذہب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، جو شخص بدون علم، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ فتویٰ دے دے، اگر فتویٰ دے دے اس کا جائے گا یا ہمیشہ رہنے کی جگہ جہنم کے آگ سے بر دیا جائے گا۔ فَلْيُتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، اس کے ہمیشہ رہنے کی جگہ جہنم ہے، کیونکہ اس کے فتویٰ پر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی عمل کرتا ہے۔ اگر اچھا فتویٰ دیا، صحیح فتویٰ دیا، اس کو اجر ملے گا، لوگوں نے اس فتویٰ پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر غلط فتویٰ دیا، وہ خود کی گناہ بھی اس کے اوپر ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرے وہ گناہ بھی اس کے اوپر ہے۔ تو اس میں بہت سے شرائط ہے، میں نے کل بتا دیا مرجع کے شرائط میں 14 علم ہونا چاہیے جو ہمارے مذہب میں
مذہب امامیہ میں شرط ہے 14 علم میں سے علم میں وارد ہونا چاہیے اگرچہ اجتہاد نہ ہو، علم فقہ، علم اصول، نحو، صرف، لغت، علم رجال، علم حدیث، بہت سے علم ہیں، ان 14 علوم میں سے ہر علم میں وارد ہو تو وہ تاکہ وہ قابل بنتا ہے قرآن کی آیات سمجھنے کا کہ قابل بنتا ہے، اور حدیث کے عبارت جو عربی میں ہے، اصل حدیث عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یا فارسی میں یا انگریزی میں ہوتا، ترجمہ اصل عبارت کی طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی برابر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ترجمہ ہو، یعنی اصل عربی میں جو قرآن کے آیات ہے عربی میں اور روایات بھی عربی میں ہے، یہ عربی الفاظ سمجھنے کے قابل بن جائے تو فتویٰ دے سکتے ہیں، یعنی سمجھنے کے قابل بن جائے تو ان 14 علم کو پڑھ کے خود قابل بن جائے، اس کے بعد فتویٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ 14 علم پڑھنے کے بعد درس خارج پڑھتے ہیں، جو مراجع فتویٰ دیتے ہیں، صاحب فتویٰ ہے، 20 سال 15 سال 30 سال درس خارج پڑھنے کے بعد رسالہ عملیہ لکھتے ہیں، یعنی 20 سال 30 سال پڑھنے کے بعد وہ درس خارج یعنی استدلال و استنباط کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ ایک مسئلہ شرعی مسئلہ لیتے ہیں، یعنی آب مطلق کیا ہے، آب مطلق کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کتابوں میں، حدیث، روایات، قرآنی آیات، اگر ان کو دلیل ملے قرآنی آیات، قرآن کے آیت پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی نوبت نہیں آتی ہے، اگر قرآن کی آیت نہ ملے پھر حدیث کی نوبت آتی ہے، سنت کی نوبت آتی ہے، سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، سنت میں اگر اس مسئلے کے لیے دلیل ملے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر سنت میں بھی کوئی دلیل نہ ملے تو اجماع کی طرف جاتے ہیں، عقل کی طرف جاتے ہیں، استحسانات عقلیہ کہتے ہیں فقہا کو، جہاں کوئی بھی دلیل نہیں ہے عقل کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، ہر وہ چیز جس پر شریعت حکم کیا ہے وہ عقل بھی حکم کرتا ہے، یعنی مطابق عقل صحیح، عقل سلیم ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اگر عقل سے بھی ثابت نہیں ہوا اجماع کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں، ادلہ اربعہ سے استدلال کرتے ہیں، احکام شریعت استدلال کر کے ایک مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، وہ رسالہ عملیہ میں لکھتے ہیں، رسالہ عملیہ میں اس رسالے پر عمل کرنا مجزی ہے، یعنی عمل کرے تو کافی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں پڑھے اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، دوسرے سے مجلس یا تقریر یاد کر کے تقریر کرتے ہیں، اس میں فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو خبردار ہونا چاہیے، اور تقریر کرنے والے اور سننے والے سب ان مقاصد کو یاد رکھنا چاہیے، اجتہاد اور تقلید، مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد جو قابل فتویٰ ہے، وہ کب قابل فتویٰ ہو جاتا ہے؟ ان کے فتویٰ پر عمل کرے۔ دوسرا، ہمارے ہاں اجتہاد کا راستہ کھلا ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ہر مجتہد اجتہاد کر کے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، اس مسئلے کو اپنے رسالہ عملیہ میں لکھتے ہیں، اس رسالے پر عمل کرنا مجزی ہے، کافی ہے، تو ہم کو اس پر عمل کر سکتے ہیں، یا خود مجتہد سے سنیں، یعنی حکم شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ، مجتہد سے لینے کا طریقہ سب سے پہلے مجتہد کے زبان سے سنیں، یعنی خود مجتہد نے فرمایا یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یا ان کے رسالہ عملیہ میں دیکھیں، ان کے رسالہ عملیہ ہے، اس پہ مہر ہے، اس میں دیکھیں یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا دو عادل نے بتایا، وہ بھی ایسا نہیں ہے، دو
عادل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے، جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھے، نماز چھوڑتے ہوئے نہ دیکھے، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اپنے احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں، جو ترک کرنے والی چیزیں ہیں ان کو سب کو ترک کرتے ہیں، اس کو عادل کہتے ہیں۔ دو عادل گواہی دے، یہ مثلا آیت اللہ سستانی نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ مثلا وہی مسئلہ جو چل رہا ہے، جو کیا ہے، شہادت ثالثہ کے بارے میں دو عادل کہے، دو عادل کہے۔ آیت اللہ سستانی نے فرمایا نماز کے تشہد میں یہ شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے حساب سے یہ تو پڑھنا چاہیے، یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت، احکام شریعت توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یعنی ہم ان کے انتظار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے رسول پر، رسول نے اماموں تک، اماموں نے علماء تک، علماء نے ہم تک پہنچائے، علماء نے ہم تک پہنچا دے، ان پر عمل کرے، یعنی اس طرح عمل کرے کہ مجتہد نے اپنے مرجع جو نائب امام ہے وہ اپنے رسالے میں لکھے یا خود بتائے تشہد اس طرح پڑھے، تشہد اس طرح پڑھے تو جائز ہے آپ کو پڑھنا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم کہے تشہد اس طرح پڑھو، تم کون ہے؟ تشہد اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھے۔ تو فتویٰ ہر انسان، ہر شخص نہیں دے سکتے ہیں، تو اگر قابل فتویٰ نہیں ہے، ہاں اگر قابل فتویٰ ہے، کوئی بھی انسان پڑھ کے لکھ کے قابل فتویٰ بن جائے، چاہے زید ہو، چاہے عمر ہو، چاہے فلان ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ شرائط اگر نہ ہو تو فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ تھا، ہر انسان فتویٰ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انسان اگر سفر کرے، ٹرین، ہوائی جہاز، بس میں سفر کرتے ہیں، آج کل سب جاتے ہیں اپنے ملک میں، تو کیا کرنا چاہیے نمازوں کے لیے؟ روزے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھنا چاہیے؟ نماز کے لیے سب سے پہلے نماز کے مقدمات ہونا چاہیے، وضو، غسل اور قبلہ، لباس پاک ہونا چاہیے اور قبلہ معین کرنا چاہیے۔ اگر قبلہ معین نہ کرے، جس طرف آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جس طرف آپ کا گمان ہے قبلہ ہے اسی طرف نماز پڑھو، یا اگر یہ بھی نہیں ہے، اصلا گمان بھی نہیں ہے، ایک طرف پڑھو، نماز صحیح ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھو، ٹرین میں اور بس میں۔ اگر ان کے پاس طہارت نہیں ہے، طہارت کے بدلے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اگر پورے نماز اور کپڑے وغیرہ سب اگر نجس ہے، اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں نماز ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نجس ہو، فاقد الطہورین بھی ہے، نجس بھی ہے، نماز کی قضا کرنا چاہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، مراتب پہ لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی پشت پہ لیٹ سکتے ہیں، اور پیٹھ کے بل، پیٹ کے بل لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ اگر جائے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان قطب جنوبی یا قطب شمالی میں جائے، خط استوا سے اس طرف جائے، تو اس طرف یا نماز سورج نہیں ہے، کئی دن سورج طلوع نہیں ہوتی ہے، اور اس طرف کئی دن رات رہتی ہے، ایک طرف کئی دن رہتی ہے، تو نماز کیسے پڑھے؟ انشاءاللہ آئندہ یہ تفصیل سے بتا دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ نگار صبح بهارم، حریق
آتش هجران، حضور ناطق قرآن خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی.